قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے کہا ظالم چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ متعین ہوا، تو یہ مدینے سے کوفے آئیں، تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہزادی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں، تکریم، عزت اور وقار کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا، اور آپ خواتین کو درس قرآن دیتی، حضور کی شریعت سکھاتی، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی دیوار و در ہے، اور وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب سلام اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل ہوئی ہیں۔ دارالامارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے کہ ابن زیاد پوچھتا یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب خاموش رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہی۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہی۔ پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بنت علی ہیں۔ تو اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پھر دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت خطبہ عطا کیا۔ زینب بول رہی تھی، لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں۔ یہ خطبہ بامر مجبوری تھا، ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا۔ تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجع گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔
تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں۔ اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور
عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے، تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی، یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا۔ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا، تو اس نے بڑے تعصف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے